थोड़ा बस वो बंद करी उसमें हाँ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلواتنا اللهم صل على محمد
حضرت علی محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم سورہ یاسین کی ان ابتدائیہ آیات مبارکہ میں فرما رہا ہے، یاسین، اور میں حکمت آمیز قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے، یعنی جنہیں میں نے بھیجا ہے، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ خداوند عالم یہاں پر قرآن کی قسم کھا رہا ہے رسول اللہ کی خاطر، کہ میں حکمت آمیز قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں ان رسولوں میں سے ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ حضرت علی محترم خداوند عالم نے قرآن کو قرآن مبین یعنی کھلی ہوئی کتاب بنا کر ہماری ہدایت کی خاطر بھیجا ہے۔ اب اگر خداوند عالم نے ہمیں صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے قرآن کو کھلی ہوئی کتاب بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ترجمان بھی بھیجے ہیں، لہٰذا جس طرح یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، واضح ہے ہمارے لیے، اسی طرح سے یہ ترجمان بھی ہمارے لیے واضح ہونے چاہیے، یہ پوشیدہ نہیں ہونے چاہیے، یہ چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ بس اب خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن کو واضح کتاب جانتے ہو اور ان شخصیتوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر احد کے میدان میں آ جاؤ، تمہیں محمد مل جائیں گے، غدیر میں آ جاؤ تمہیں علی مل جائیں گے، مباہلہ میں آ جاؤ تمہیں فاطمہ مل جائیں گی، صفین میں آ جاؤ تمہیں حسن مل جائیں گے، اور کربلا میں آ جاؤ تمہیں حسین شہید مل جائیں گے۔ خداوند عالم جب ان شخصیتوں کو منتخب فرماتا ہے تو کس بیسس پر منتخب فرماتا ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہے، کیا معیار ہے ان شخصیتوں کو منتخب فرمانے کا، ان کو اپنا نمائندہ بنانے کا، ان کو اپنی حجت قرار دینے کا؟ نبی اشمعیل کا زمانہ ہے، اشمعیل انگلش میں سیمیل ہیں، پروفٹ سیمیل، تو اشمعیل کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو حضرت داؤد کے آس پاس کا زمانہ ہے، طالوت کا زمانہ ہے، آپ نے طالوت کا نام سنا ہے، تو ان کا زمانہ ہے۔ اور اس وقت جس ملک میں حضرت اشمعیل کو بھیجا گیا ہے وہاں بادشاہ کا انتقال ہوا، اب ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا جب بادشاہ منتخب کرنے کی بات آئی تو امت اپنے نبی کے پاس حاضر ہوتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ یا نبی اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے۔ حضرت اشمعیل کہتے ہیں کہ یہ خداوند عالم تمہارے لیے انتخاب فرمائے گا، اور اس کے بعد خداوند عالم حضرت اشمعیل پر وحی کرتے ہیں کہ میں نے طالوت کو ان تمام امتیوں کے درمیان سے بادشاہ منتخب فرمایا۔ ہر ایک چاہ رہا تھا کہ ہمیں بادشاہ منتخب فرمایا جائے، ہمیں معین کر دیا جائے بادشاہت کے لیے، لیکن جب حضرت اشمعیل اپنی امت کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے طالوت کو تمہارا بادشاہ قرار دیا ہے، تو لوگ فوراً اس پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ طالوت کو، یہ تو ہمارا حق تھا کہ ہم بادشاہت کی کرسی پر بیٹھتے، ہم تخت پر بیٹھتے، طالوت کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے۔ یعنی معیار امت کا اور خداوند عالم کا مختلف ہوا کرتا ہے۔ امت بادشاہت کے لیے ایک دولت مند انسان کو پسند کرتی ہے، خداوند عالم معیارات کچھ اور طے کر رہا ہے۔ تو حضرت اشمعیل کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، خداوند عالم نے بادشاہ کے طور پر طالوت کو منتخب فرما دیا ہے، اور فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادتہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ خداوند عالم سورہ بقرہ کی 247 آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ جب حضرت اشمعیل بتا رہے تھے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اس نے تم سب پر ان کو جو ہے افضلیت دی ہے، ان سب پر تم کو منتخب فرمایا ہے، اور خداوند عالم نے انہیں علم اور جسم میں بہت زیادہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی خداوند عالم معیار کیا رکھ رہا ہے کہ اگر بادشاہ ہوگا، نبی کی نمائندگی کر رہا ہوگا، تو وہ علم میں جو ہے وہ سب سے آگے ہوگا، مزید اضافہ اللہ نے کیا ہوگا اس کے علم کا، اور جسم میں بھی وہ یعنی بہت طاقتور ہوگا۔ خداوند عالم
رب نے معیارات طے کر دیے کہ حضرت طالوت کے پاس علم ہے اور جسم میں ہے، اور آخرکار جو جنگ ہوئی ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر حضرت طالوت اور ان کے قلیل لشکر کو جو ہے غالب کر دیا خداوند عالم نے اپنے دشمن پر، اور انہیں جو ہے واضح فتح عطا فرمائی۔ اگر خداوند عالم اپنے نمائندگی کے لیے کسی ایسے کا انتخاب کر رہا ہے جس کا علم بہت اچھا ہے اور جو بہت طاقتور ہے، تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا انتخاب کرنا ہوگا تو پھر معیارات بھی یہی ہونے چاہیے کہ علم میں آگے ہو، طاقتور بھی ہو۔ تو پھر جب خداوند عالم جب اپنے حبیب کا جانشین منتخب فرمائے گا تو علم ایسا ہوگا کہ نو مولود ہوگا، لیکن جب رسول کے ہاتھوں پر آ جائے گا تو کبھی تورات پڑھ کے سنا رہا ہے، کبھی انجیل پڑھ کے سنا رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اور جب جوانی کے عالم میں آئے گا تو منبر صدوقی پر آ جائے گا، اور طاقت ایسی ہوگی کہ جب گہوارے میں ہوگا تو کلہ اجزر کو چیر دے گا، اور جب جوانی کا عالم ہوگا تو خیبر کے در کو اکھاڑ دے گا۔ صلوات بھیجتے یعنی عالم بھی ہوگا اور شجاع بھی ہوگا، ایسا ہوگا جسے اللہ منتخب فرمائے گا۔ اسی علی کے شجاعت کے وارث کا نام ہے عباس، اور چونکہ یہ درخواست کی گئی ہے کہ مصائب عباس پڑھے جائیں، لہٰذا کچھ فضائل اس شخصیت کے لیے جو وفا کا پیکر ہے، جو شجاعت کا پیکر ہے، جو غیرت کا پیکر ہے، جو بیویوں کی ڈھارس ہے، جو بیویوں کے پردہ کا حافظ اور امین ہے۔ رسول اللہ کی رحلت ہوئی، رسول اللہ کی رحلت کے بعد مرتبہ مولائے کائنات چونکہ جانشین رسول ہیں، لہٰذا ان کو کچھ میراث میں رسول اللہ کے ذریعے سے عطا ہوا۔ رسول اللہ کے چچا جو مولائے کائنات کے بھی چچا ہیں، ان کا نام ہے ابن عباس، ان کا نام ہے عباس ابن عبد المطلب۔ تو رسول اللہ کے بھی چچا ہیں، مولائے کائنات کے بھی چچا ہیں۔ تو حضرت عباس جو ہیں رسول اللہ کی رحلت کے بعد زندہ ہیں، ایک مرتبہ مولائے کائنات کے حضور میں آتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں، یا علی جیسے آپ میرے بھتیجے ہیں ویسے ہی رسول اللہ بھی میرے بھتیجے تھے، لیکن آپ کو رسول اللہ کی جانب سے میراث میں کچھ چیزیں حاصل ہوئی ہیں، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، رسول بھی مجھے بہت عزیز تھے، کیا بہتر نہ ہوگا کہ اس میں سے کوئی ایک چیز آپ مجھے عطا کر دیں؟ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ یقیناً چچا جان، آپ کا احترام ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ کو جو چاہیے میں اس میں سے عطا کر دوں گا۔ 3 چیزیں ہیں میرے پاس رسول اللہ کی، آپ کو جو چاہیے میں عطا کر دوں گا۔ وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ رسول اللہ کا عمامہ، رسول اللہ کی تلوار اور رسول اللہ کا گھوڑا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب کے درمیان ہیں۔ ایک مرتبہ چچا کہتے ہیں کہ یا علی آپ مجھے جو عطا کر دیں گے میں اسے قبول کر لوں گا۔ مولائے کائنات فرماتے ٹھیک ہے چچا جان، میں آپ کو رسول اللہ کا عمامہ عطا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے سر سے عمامہ کو اتارا اور اپنے چچا کے سر پر جا کر رکھا۔ جیسے ہی سر پر رکھا، عباس کے جملے ہیں کہ جیسے ہی سر پر رکھا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے شانوں کو دبا رہا ہو، کوئی میرے کاندھوں کو دبا رہا ہو۔ جب میں نے اٹھنا چاہا تو مجھے پہاڑ کا وزن اپنے اوپر محسوس ہوا۔ میں نے علی سے کہا کہ اے علی آپ اس عمامے کو اپنے پاس رکھیے، اسے اتار دیجیے۔ مولائے کائنات نے عمامہ واپس لے لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ وہ تلوار ہی مجھے دے دیجیے، عطا کر دیجیے۔ تو مولائے کائنات نے ایک مرتبہ بڑھ کر تلوار اٹھائی اور اپنے چچا کے ہاتھوں میں دینا چاہیے۔ جیسے ہی ہاتھوں میں دینا چاہی، عباس کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کو لرزہ محسوس ہوا، میں تلوار کا وزن اٹھا نہیں پایا، میں تحمل نہیں کر پایا اسے، اور تلوار میرے ہاتھوں سے گر گئی۔ میں نے کہا کہ اے علی یہ تلوار بھی آپ ہی رکھیے۔ تو مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے چچا جان، اب جو ہے رسول اللہ کا گھوڑا میرے پاس ہے، مسجد کے باہر بندھا ہوا ہے، آپ جا کر اسے لے لیں۔
اسے جو ہے کھول دیں اس کی رسن اور اسے لے کر چلے جائیں۔ عباس کہتے ہیں کہ میں مسجد کے باہر گیا اور جیسے ہی میں نے اس گھوڑے کی رسن کو کھولنا چاہا تو کبھی گھوڑا یہاں دوڑتا تھا، کبھی وہاں دوڑتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی اچکتا تھا اور مجھے سوار نہیں ہونے دے رہا تھا، مجھے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر آیا، میں نے علی سے کہا کہ اے علی، ساری کی ساری میراث آپ ہی رکھیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں ان کا بار کیوں نہیں اٹھا سکا، میں ان کا وزن کیوں نہیں اٹھا سکا؟ تو مولا فرماتے ہیں چچا جان آپ سمجھے نہیں، رسول اللہ معصوم تھے اور معصوم کی چیزیں، معصوم کی میراث وہی اٹھا سکتا ہے جس میں معصوم کا کمال موجود ہو۔ عزاداران محترم، یہ ایک چچا ہے عباس اور ایک عباس ہیں علی کے بیٹے۔ یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو ہے آئیے جنگ صفین میں، جنگ صفین میں جہاں پر مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سجا رہے ہیں، جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وہی امامہ ہے، اپنے سر سے اتارا، عباس کے سر پر رکھا، وہی تلوار ہے، عباس کے ہاتھوں میں دی، وہی گھوڑا ہے، اسی پر عباس کو سوار کر دیا۔ 13 سال کے عباس ہیں، بڑے آرام سے اس تلوار امامے کو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ میں کہوں یا علی یہ کیا ہوا؟ وہاں آپ کے چچا اس کا بار نہیں اٹھا پائے، یہاں بیٹے نے بڑے آرام سے اس کا بار اٹھا لیا اور تحمل کر لیا اور جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ تو مولا یہی مجھ سے پلٹ کر کہیں گے، یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے شجاعت کے وارث کا نام عباس ہے، میں جس کا وارث ہوں اسے محمد کہتے ہیں اور علی کی شجاعت کے وارث کو عباس ابن علی کہتے ہیں۔ سلامت رہے نعرہ لگانے والے، نعرہ لگوانے والے، اور روز محشر بھی جو ہے آپ سب کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے پکڑ کر جو ہے جنت کے اندر داخل فرمائے۔ عزاداران محترم، صرف شجاعت نہیں بلکہ خوبصورتی میں بھی جو کمال ہے وہ مولا عباس۔ قمر بنی ہاشم، سارے کے سارے بنی ہاشم میں جسے قمر کہا گیا وہ عباس ابن علی۔ جہاں سب کے سب خوبصورت ہوں وہاں پر کسی ایک فرد کو جو ہے علیحدہ کرنا اور اس کو جو ہے قمر کہنا، جب رسول اللہ ابھی دین اسلام کی تبلیغ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، جب رسول اللہ راستوں سے گزرا کرتے تھے تو تاریخ لکھتی ہے، شاہد ہے اس بات کی کہ مشرکین مکہ جو ہے رسول اللہ کو پیچھے مڑ مڑ کر ان کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، پیشانی پر نور تھا، حسن یوسف یاد دلا دیا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا تھا رسول اللہ سے کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا آپ کے بھائی یوسف؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف زیادہ خوبصورت ہے لیکن کشش مجھ میں زیادہ ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں میری طرف، وہ چہرے پر کشش زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ اتنے خوبصورت، یہ رسول جو اتنے خوبصورت ہیں وہ ایک روز علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے نظر آتے ہیں، یا علی انت کا بدر الدجا، اے علی آپ 14ویں کے چاند کی مانند ہیں۔ تو رسول اللہ مولائے کائنات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 14ویں کے چاند کے مانند ہیں۔ اور وہاں صفین کے میدان میں جب ایک مرتبہ جنگ ہو رہی ہے، کوئی شخص مولائے کائنات کے حضور میں آتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ یا امیر المومنین، کوئی آپ ہی کی طرح ہے، آپ ہی کی شجاعت، آپ ہی کے جیسے جو ہے چہرے پر نقاب لگائے ہوئے، آپ ہی کی طرح گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، آپ ہی کی طرح تلوار کو لہراتے ہوئے وہاں آپ ہی کے ہوں بہو جنگ کر رہا ہے، دشمن دھوکے میں آ گیا ہے کہ علی نے تو کہا تھا کہ میں میدان میں نہیں آؤں گا، علی خود میدان میں آ گئے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ذرا اسے بلا کر تو لاؤ، جیسے ہی بلا کر لایا گیا، مولا عباس گھوڑے پر سوار ہیں لیکن جیسے ہی بابا کے حضور میں آئے ہیں گھوڑے سے زمین پر آ گئے، با ادب سر کو جھکا لیا۔ یہ میں نے وفا سیکھی ہے، کہاں سے سیکھی؟ میری ماں ام البنین نے سکھائی ہے۔ ادب سیکھا کہاں سے؟ ماں ام البنین نے سکھایا ہے۔ جیسے ہی مولا قریب آتے ہیں تو مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ
خون ٹپک رہا ہے، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، سیاہ زلفیں ہیں، رنگ گورا ہے، خوبصورت سا چہرہ ہے، نقاب ہٹانے کے لیے کہا۔ ایک مرتبہ ایک زلف جو ہے سامنے نکلی ہوئی ہے، جیسے ہی حضرت عباس کو دیکھا مولا نے فرمایا یا عباس انت قمر بنی ہاشم، اے عباس تم بنی ہاشم کے چاند ہو، صلوات بھیجتے ہیں۔ قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، علی علی جنت کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کی شوہر، علی علی نعرہ حیدری، نعرہ بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا کہا؟ چاند۔ جب یہ پورے سال میں جب مہینوں کو ہم شمار کرتے ہیں تو کبھی کہا ہے ہم نے کہ محرم کا سورج نظر آ گیا، عید کا سورج نظر آ گیا؟ کیا کہتے ہیں؟ چاند نظر آ گیا، محرم کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ رسول اللہ نے مولائے کائنات کے لیے فرمایا تھا کہ انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج کی مانند ہوں اور علی چاند کی مانند ہیں، اور صرف علی نہیں، علی کے جانشین بھی چاند کی مانند ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ 12۔ مہینوں کی تعداد کیا ہے؟ 12۔ چاند کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ ٹھیک ہے، پورا چاند مکمل ہونے میں 1 مہینہ لگتا ہے، تو چاند کی تعداد 12۔ سورج جو ہے وہ بڑا بادشاہ ہے، رسول اللہ کے مرتبے پر کوئی نہیں۔ سورج بڑا بادشاہ ہے، لیکن سورج کو دیکھنے کے لیے آپ نے کبھی شریعت میں دیکھا کہ آپ کو تاکید کی گئی کہ سورج کو دیکھو؟ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ تو سورج کو دیکھنے کی تاکید نہیں آئی شریعت میں، لیکن چاند دیکھنے کے لیے کہا گیا۔ ہر مہینہ آتا ہے، دعا ہے اس کی، چاند کو دیکھو، دعا کو پڑھو۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے یہ جو دعا کرنے کی اور چاند دیکھنے کی تاکید آ رہی ہے، جو رسول اللہ نے علی کے لیے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو چاند کے چہرے کو دیکھا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، صرف خوبصورتی نہیں، صرف شجاعت نہیں، لقب پہ ملا تو باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ۔ مرتبہ ایک شخص کربلا سے لوٹ کر آیا، اور لوٹ کر آنے کے بعد شیخ مرتضیٰ انصاری کی بارگاہ میں آتا ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری مذہب تشیع کی تاریخ کے بہت بڑے عالم، جس کی مجتہد ہونے کی تائید خود وقت کے امام نے کی تھی۔ انت فقیر، آپ فقیر ہیں، خود امام زمان نے آ کر ان کی تائید کی۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس شخص آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یا شیخ، میرا ایمان جو ہے وہ کچھ ڈگمگا رہا ہے۔ شیخ پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں کربلا گیا تو میں مولا حسین کے روضے پر گیا، 3 روز زری پر جا کر میں نے دعا مانگی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن پھر جب میں مولا عباس کے روضے پر گیا اور وہاں میں نے دعا مانگی، فوراً میری دعا مستجاب ہو گئی، فوراً میری دعا قبول ہو گئی۔ تب سے میرا ایمان ڈگمگانے لگا ہے۔ حسین کا مرتبہ بلند گیا، عباس کا۔ تو ایک مرتبہ شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اے شخص، تجھے وہ واقعہ یاد ہے جہاں ایک مرتبہ مولائے کائنات مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے، باہر ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، کسی نے کچھ نہیں دیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، لہٰذا وہ سائل جو ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے یہ کہنے لگا، اے پروردگار گواہ ہے نا، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں،
یہاں اس سائل کا یہ جملہ ادا کرنا تھا، وہاں مولا کائنات نے اپنی انگلی کو آگے بڑھا دیا، اپنی انگشتری مبارک کو آگے بڑھا دیا. ایک مرتبہ اس نے اس کے اوپر انگوٹھی دیکھی، اس انگوٹھی کو حاصل کر لیا اور پھر وہاں سے شکر کرتے ہوئے چلا گیا. تو وہ شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں آیا تھا نبی کی مسجد میں دیا علی نے. وہ شخص کہتا ہے کہ اب تو میں اور زیادہ تعجب میں پڑ گیا، مجھے اور حیرت ہونے لگی. جب رسول سے مانگنے آیا تھا ملا علی سے، یہ کیا بات ہوئی کہ رسول نہیں عطا کر رہے، علی عطا کر رہے ہیں. تو شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں میں تجھے یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. جب کوئی سائل آتا ہے تو اسے دروازے سے عطا کیا جاتا ہے. علی محمد کے دروازے ہیں اور عباس حسین کے دروازے باب الحسین ہیں. صلوات بھیجیں باب الحوائج. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی بھی خاتون بیٹھی ہوگی جس نے مولا عباس کو واسطہ دیا ہوگا یا خداوند عالم کو واسطہ دیا ہوگا اور اس کی دعا جو ہے کبھی پوری نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ خداوند عالم نے 2 ہاتھ لے لیے اور فرمایا اے عباس تمہاری 2 تمنائیں تھیں. ایک کہ کربلا میں تمہیں تلوار چلانے کی اجازت مل جائے، دوسری کہ کسی طرح سے پانی خیموں تک پہنچ جائے. لیکن دونوں حاجتیں پوری نہیں ہو پائیں. بس عباس میں نے تمہیں باب الحوائج بنا دیا. اب جو تمہارا واسطہ دے کر دعا کرے گا میں اس کی دعا کو ضرور ضرور پورا کروں. مرزا محمد حسن شیرازی یہ جو ہے سید خوئی علیہ الرحمہ کے بعد میں شیخ عراقی کا زمانہ آیا تھا. ان کی رحلت بھی جو ہے کچھ 120 سال قبل ہوئی ہے. معتبر شخصیت ہے، معتبر عالم ہے. واقعات بہت ہوتے ہیں لیکن معتبر ہونا ضروری ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا سامرا سے گزر ہوا اور سامرا کے قریب ایک گاؤں تھا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب کے سب محب اہل بیت تھے. اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اتنی عالم شخصیت جو ہے ہمارے گاؤں میں تشریف لائی ہے تو سب کے سب میرے استقبال میں نکل آئے تھے. ایک مومن جوان تھا، اس نے مجھ سے یہ عرض کیا کہ میں آپ کو اپنے گھر میں اپنے بیت میں مہمان بنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری مہمانی کو قبول کیا. جیسے ہی میں اس کے گھر گیا تو اس کی بہن وہاں موجود تھی. اس گھر میں بس یہ دونوں رہا کرتے تھے. جیسے اس کی بہن کی نگاہ مجھ پر پڑی اس نے مجھے اس طرح سے سلام کیا، السلام علیک یا خادم العباس، اے مولا عباس کے خادم آپ پر سلام ہے. یہ عالم کہتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گیا کہ اس نے مجھے اس طرح سے سلام کیوں کیا. میں نے اس جوان سے سوال کیا کہ کیا یہ اسی طرح سے ہر ایک کو سلام کرتی ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے نہیں، آپ کو مخصوص کیا. کہتے ہیں کہ اچھا اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں بہت زیادہ شدید بیمار پڑ گیا، علالت کے بستر پر تھا اور میری بہن روز میرے لیے دعا کرتی تھی کہ میں تندرست ہو جاؤں، مجھے صحت مل جائے. لیکن میری علالت بڑھتی گئی حتیٰ کہ احتضار کا وقت آ گیا، یعنی سکرات کا وقت قریب آ گیا. میری بہن کو اب یقین ہو گیا کہ میں نہیں بچوں گا. وہ بہت دعائیں کرتی تھی، بہت گریا کرتی تھی. لیکن جب یہ وقت مجھ پر آ پڑا تو ایک روز وہ گھر سے باہر چلی گئی اور دور ایک ٹیلا تھا، اس کے اوپر چڑھ کر کربلا کا رخ کیا اور ایک مرتبہ مولا عباس کو مخاطب کیا، یا باب الحوائج، یہ میرا اکیلا بھائی ہے اس دنیا میں، یہ میرا اکیلا سہارا ہے اس دنیا میں، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. آپ باب الحوائج ہیں، میں آپ سے بہت امید لگائے ہوئے ہوں. آپ میرے اس بھائی کی زندگی لوٹا دیں، آپ اسے شفا دے دیں، آپ اسے صحت یاب کر دیں. وہاں یہ بہن دعا کر رہی تھی. یہ شخص کہتا ہے کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے سرہانے 2 نورانی شخصیتیں آ کر کھڑی ہو گئی.
اس میں سے ایک شخصیت نے دوسری شخصیت سے کہا کہ اے مولا، اے میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کو اس کی زندگی مل جائے، آپ اسے شفا عطا کر دیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین عباس سے کہتے ہیں کہ اے عباس، خداوند عالم نے اس کی تقدیر میں بس اتنی ہی زندگی لکھی ہے، اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اس کی زندگی اور نہیں بڑھائی جا سکتی۔ عباس خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عرض کرتے ہیں، مولا آپ اللہ سے کہیے کہ یا تو اس نوجوان کو اس کی زندگی واپس دے دے اور اسے شفا دے دے، یا مجھ سے باب الحوائج کا لقب مجھ سے چھین لے، اس لیے کہ اس کی بہن بہت امیدیں لے کر میرے پاس آئی ہے، میں اس کی امید کو نہیں توڑ سکتا۔ اگر آج اس کی امید ٹوٹ گئی تو کوئی مجھ پر بھروسہ نہ کرے گا کہ میں باب الحوائج ہوں۔ مرتبہ حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور عباس سے فرماتے ہیں، میرے بھائی عباس، اللہ تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے فرماتا ہے، عباس میں نے اس نوجوان کو شفا عطا کر دی، میں نے اس کی زندگی اسے لوٹا دی، لیکن تا قیامت تم باب الحوائج رہو گے عباس۔ میں کہوں مولا، اس فرش عزا پر دیکھیے، اتنی آپ کی کنیزیں یہاں موجود ہیں، ان سب کنیزوں کی آپ سے امیدیں وابستہ ہے مولا۔ جانے کس خاتون کو کیا پریشانی ہے، جانے دل میں کون سی مراد لے کر آئی ہے مولا۔ مولا ایک نظر کرم اس فرش پر بھی کیجیے مولا، ہماری بھی مرادوں کو پورا کیجیے مولا۔ مولا آج ہم تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ اربعین کربلا میں جا کر کریں مولا۔ مولا ہماری تمناؤں پر پانی نہ پھرنے دیجیے گا مولا۔ مولا ہمیں بھی آپ کے ذریعے مبارک پر آ کر سلام کہنا نصیب کیجیے مولا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ارے وہ مولا عباس جب پیدا ہوئے تھے، ایک مرتبہ مولا کائنات شہر میں موجود نہ تھے، جب واپس آئے تو مولا کو خبر دی گئی آپ کے یہاں ایک نومولود کی پیدائش ہوئی ہے۔ مولا نے اپنے بچے کو بلایا، جیسے ہی اپنے ہاتھوں پر لیا، ام البنین لے کر آئی، مولا نے ہاتھوں میں لیا، مولا نے اپنے بچے کے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ ارے ام البنین کہتی ہے، اے میرے آقا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے رخساروں کا، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، ام البنین یہ وہ میرا لال ہے جس کے بازو کربلا میں ملعون قلم کر دیں گے۔ جب 9 محرم آئی ہے، ایک مرتبہ زہیر قین حضرت عباس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عباس، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بابا نے آپ کو دعاؤں میں کیوں مانگا تھا؟ جیسے ہی یہ کہا، پھر کہتے ہیں کہ اسی کربلا کے لیے آپ کو مانگا تھا۔ جیسے مولا نے یہ سنا، کہا تشجعونی یا زہیر، اے زہیر مجھے میری شجاعت یاد دلاتے ہو؟ ارے کل کا روزہ دے دو، جب مولا حسین سے اجازت ملے گی تو ہر ایک کو اپنی بابا کی شجاعت یاد دلا دوں گا۔ ہائے میرا مولا، ارے جسے جنگ کرنے کی اجازت نہ ملی، روزے عاشور اصحاب باوفا نے اپنی قربانیاں پیش کرنا شروع کی، کربل کی زمین خون سے رنگین ہونے لگی۔ اس مرتبہ بنو ہاشم کی باری آئی، جوانوں نے اپنے سر قلم کروائے، جب کوئی نہ رہا
मरतबा कानों से आतिश की सदाएं टकराने लगी। अज़ादारान मोहतरम, पहली मरतबा नहीं था कि आतिश की सदाएं आ रही, लेकिन अब तक असहाब बावफा जिंदा थे, बनु हाशिम के जवान जिंदा थे, ऐसी शुजाअत की जंग करते थे कि बच्चों की आतिश की सदाएं दब जाया करती थी। लेकिन अब हुसैन का कोई नासिर व मददगार न रहा। मरतबा जैसे ही आतिश की सदाएं टकराई, मौला अब्बास खैमों के पीछे गए। क्या देखते हैं? एक खैमे में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, एक खैमे से दूसरे खैमे जाते हैं, मशकीज़े को उलट पलट कर देखते हैं। क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे मशकीज़ों के किनारों को अपने मुंह में लगाए हुए हैं। कभी किनारों में पानी जो जम जाया करता था कि उसकी नमी से अपनी प्यास को बुझा ले। अरे जैसे ही एक 3.5 साल की बच्ची ने अपने चचा को देखा, मौला करीब गए, बच्ची को उठाया। बच्ची कह रही थी, अम्मा, ए फूफी अम्मा, मैं बहुत प्यासी हूँ। मौला ने कहा, सकीना बड़ी प्यासी हो, लाओ मुझे मश्क ला के दो। अरे 3.5 साल की बच्ची है, छोटा सा मशकीज़ा 34 साल के जवान को दे रही है। 34 साल का जवान झुक के बच्ची से मशकीज़ा ले रहा है। मर्तबा सकीना को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद खैमे से बाहर आए। वहाँ मौला हुसैन जनाब ज़ैनब के साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। जैसे ही मौला अब्बास और सकीना को देखा, एक जुमला अदा किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ज़ैनब तड़प गई। अब्बास करीब आए। एक मर्तबा हुसैन ने सकीना को देखा। सकीना, आज अपने चचा की सिफारिश करने आई हो। अरे जब शाम गरीबा आएगी, शिमर के तमाचे होंगे, तो अपने चचा को बड़ा याद करोगी। अरे न मैं अपने चचा को भेजती, न मेरा भैया अकबर मारा जाता, न मेरा भैया असगर मारा जाता, न मेरे चचा मारे जाते। भाई अब्बास ने कहा, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए। जाओ अब्बास, मैं जंग की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन बच्चों के लिए जरा पानी की सबील कर दो। सबील करने की इजाजत मिली। मौला घोड़े पर सवार हुए, मशकीज़ और अलम लिए नहरे फुरात में उतरने लगे। जैसे ही नशेब में उतरने लगे, सारी फौज दुश्मन की दूर भाग गई। मौला एक मर्तबा नहरे फुरात में उतरे, मशकीज़े को भरा, एक मर्तबा चुल्लू भर पानी लिया, चेहरे के करीब लेकर आए। जाने बाबा की वसीयत याद आ गई, ए अब्बास, ऐसा न हो कि अतफाले हुसैन प्यासे रह जाए और तुम पानी पी लो। पानी को फेंक दिया। एक मर्तबा मशकीज़ा लेकर घोड़े पर सवार हुए, आगे बढ़ने लगे। अरे जो भागी हुई फौज थी अब सिमटने लगी। एक मलऊन ने पीछे से वार किया, दाहिना बाजू कलम हुआ। एक मलऊन ने फिर वार किया, बाया बाजू कलम हुआ। अलम लड़खड़ाने लगा, अलम झुकता नजर आया। किसी ने सामने से तीर मारा, तीर पेशानी में आके लगा। अरे मजलिस खत्म हो जाएगी बीवियों, आप अपने अपने आंसुओं को पोंछ लेंगी, लेकिन एक मलऊन ने तीर मारा,